بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں. لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جی, خوشی والا دن ہے, اور وہ ہے 6 ستمبر یوم دفاع. ہم ہر سال پاکستان کے عوام دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, وہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں. 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ 6 ستمبر 1965 ایک بھارت کی طرف سے جی پاکستان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی بڑی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی, اور جس پہ انڈیا کو کافی زیادہ مار پڑی تھی. ہر فیلڈ میں مار پڑی تھی. فضائیہ, پاکستان کی فضائیہ نے بھی انڈین فضائیہ کی درگت بنائی, اور 1 منٹ میں 5 انڈیا کے فائٹر طیارے جو ہے وہ تباہ کیے, صرف ایک پائلٹ نے, MM عالم نے. اور باقی اس طرح کی مزید داستان نے. پاکستان کی بحریہ نے انڈیا کا ستیہ ناش کیا تھا. پاکستان کی زمینی افواج نے انڈیا کا ستیہ ناش کیا تھا, اور اس وقت پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار بھی نہیں تھے. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے کو, اور کمزور جانتے ہوئے یہ حملہ کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج, پاکستان کے جوانوں نے, فوجیوں نے, افسروں نے بھرپور دفاع کیا, اور نشان حیدر حاصل کی اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے. 6 ستمبر یوم دفاع اور 7 ستمبر یوم فضائیہ منایا جاتا ہے. تو یہ ایک مختصر, اور آج بھی ہمیں اسی دشمن کا سامنا ہے, اور یہ دشمن بار نہیں آتا. 6 ستمبر کو جیسے مار آئی تھی 1965 میں, ویسی ہی مار اس نے کارگل میں کھائی. ویسی ہی مار, اس سے بھی سخت مار اس نے پلوامہ ڈرامے کے بعد کھائی. ابھی نندن پائلٹ جو آیا, 2 جہاز, ایک ہم نے پلک جھپکنے میں 2 جہاز ان کے فارغ کر دیے, جنگی جہاز, اور ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود, وہ ساری آپ کے علم میں ہے. لیکن بار بار اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے کریڈٹ پہ ہیں تو کیوں نہ ذکر کیا جائے. لیکن دشمن جو ہے وہ باز نہیں آتا. دشمن وہی ہے پرانے والا, اور نئے طریقے سے, نئے حربے سے وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے, جوہری طاقت بن چکا ہے, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں, افغانستان کے معاملے میں پاکستان موجود ہے اور انڈیا موجود نہیں ہے. اس دشمن نے جی, ابھی بھی وہ دشمن ہے بھی گھٹیا, کافی سوچ گھٹیا ہے اس کی, اس لیے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. سوچ گھٹیا ہے. ابھی سید علی گیلانی کی وفات ہوئی, وفات نہیں بلکہ کہنا چاہیے قتل ہوا, کیونکہ 12 سال کی جو ہے وہ محاصرے میں تھے وہ, اور گھر میں نظر بند تھے, قید تھے, اور تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھے. ایون جو قیدی ہوتا ہے اس کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں. تو علی گیلانی صاحب کو تو ایک قیدی سے بھی کم درجے میں رکھا گیا تھا. ان کی صحت, ان کی خوراک, ان کی فکر کی آزادی, سارے کے سارے سلب کیے ہوئے تھے, اور اس لیے ان کو قتل کیا گیا. اب وہ قتل تو ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی ان کی, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کے مردہ جسم سے, بے جان جسم سے بھی خوف زدہ, اور ان کی پھر کس طریقے سے ان کی ڈیڈ باڈی ان کے عزیزوں سے چھینی گئی, اور پوری دنیا کا جو ضمیر ہے وہ سویا ہوا ہے. اور اس لیے کہ وہ ایک مسلمان کا مسئلہ ہے, اور اس لیے سارے خاموش ہیں, پریشانی ان کو کوئی نہیں ہے. ان کی ڈیڈ باڈی چھینی گئی, ان کو ریاستی حکم پہ, ریاستی جبر کے تحت دفنایا گیا. ان کی مذہبی آزادی جو ہوتی ہے آخری وہ پوری نہیں کی گئی, اور ان کے عزیز و اقارب. یہ ایک دردناک سٹوری. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد وہ ہوا یہ کہ وہ ڈیڈ باڈی جب لینے آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے قومی پرچم میں لپٹے ہوئے تھے, اور وہاں پہ نعرے بھی لگے. اب ہوا کیا ہے جی, دشمن نے کیا کیا, مقبوضہ وادی کی پولیس نے, وہ یہ کیا ہے کہ ان کے عزیز و اقارب, ان کی خواتین کے خلاف بھی بغاوت کے تحت
دہشت گردی کے تحت مقدمے درج کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ وہی دشمن کسی نہ کسی روپ میں اور نئی خباستوں کے ساتھ سامنے آتا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ لڑائی ابھی تک جاری ہے اور یہ جاری رہے گی، کیونکہ پاکستان نے تو کافی کوشش کی، لیکن یہ دشمن ہے کہ اس کو جہاں موقع ملتا ہے یہ پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا اور اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ آنے والے دن جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے لیے بہت اچھے ہیں، اور اس لیے اچھے ہیں کہ عالمی سیاست میں نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ عالمی سیاست میں نئی صف بندی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جی دو عالمی طاقتیں تھیں، ایک روس اور ایک امریکہ، لیکن اس کے بعد ایک شکست ہوئی افغانستان میں، تو اس کے نتیجے میں امریکہ واحد سپر پاور بن گیا۔ وہ واحد سپر پاور بنا تو اس نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کر دیا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان کے بھی حصے بکھرے ہونے تھے اور کچھ عالمی سطح پہ جغرافیائی تبدیلیاں ہونی تھیں۔ تو جب یہ سلسلہ، اور انہوں نے سب سے پہلے ہم پہ ہی حملہ آور ہوئے، اب وہ سپر پاور بھی جس کو یہ کلیم تھا کہ وہ واحد سپر پاور ہے اور تھی، اس کو بھی شکست ہو گئی۔ لہٰذا مسلسل شکست ہوئی، اور 1945 کے بعد سپر پاور امریکہ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکے اور ادھوری چھوڑ کے بھاگنا پڑا، یعنی کہیں بھی کسی بھی ملک میں کامیاب نہیں ہوئے، خواہ وہ ویتنام تھا، خواہ وہ عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، مڈل ایسٹ میں کوئی ان کا پلان تھا، جہاں جہاں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ کوریا شمالی کوریا موجود، وہ ڈٹا ہوا ہے، اور آخری جو لڑائی لڑی گئی وہ افغانستان میں تھی لاؤ لشکر کے ساتھ، اس میں بھی ہو گیا۔ اب اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نئے بلاک بننے جا رہے ہیں، عالمی سیاست میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نئے اتحاد بننے جا رہے ہیں۔ تو اس نئے اتحاد میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا، اور امریکہ از خود امریکہ بھی جو ہے، اور امریکہ کی سول لیڈرشپ خاص طور پہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ امریکہ عالمی تھانے دار اور عالمی پولیس افسر کا کردار جو ہے اس کا وہ ختم کر دے، اور اپنی سرزمین سے باہر نکل کے جنگی کارروائیوں کی پالیسی ترک کر دے، اور آئندہ کسی بھی ایسے قضیے میں نہ پڑا جائے کہ جس سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تو امریکہ اپنے آپ کو جو عالمی کردار ہے اور فوجی کردار، اس کو سکیڑنا چاہ رہا ہے، اس کو شرنک کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بات پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں۔ اور نمبر 1 پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ 9/11 سے متعلق جو خفیہ دستاویزات ہیں وہ ساری کی ساری جاری کر دی جائیں، اور تاکہ 11 ستمبر 2001 کو جو حملہ ہوا تھا نیو یارک میں، اس دوران جو تحقیقات ہوئیں اور جتنی بھی دستاویزات ہیں وہ اگلے 6 ماہ میں جاری کر دی جائیں۔ انہوں نے حکم نامے پہ دستخط کر دیے ہیں۔ یہ ایک اہم دستاویزات ہوں گی جی، کیونکہ بہت زیادہ کانسپریسیز اب تک مارکیٹ میں موجود ہیں۔ نمبر 1 نمبر 2 انہوں نے محکمہ انصاف اور دیگر ایجنسیوں کو، دیگر اداروں کو کہا ہے کہ وہ ان دستاویزات کو جاری کرنے کے جائزے کے عمل کا بھی جائزہ لیں، اور اس بارے میں بھی رکھے جس میں 2977 جو بے گناہ لوگ تھے وہ مارے گئے تھے ستمبر 2001 میں، اور جس کے بعد افغان جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور پھر پھیلتی ہی گئی، اور 21 سال کے بعد اب ختم ہوئی ہے۔ یہ یہی ستمبر کا مہینہ ہی اس وقت ہے، اور ستمبر میں ہی یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اعلان کیا ہے۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک اور کام کیا جی، صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اب واپس آ گیا ہے اپنے ملک میں، اور جو افغانستان سے انخلا ہے اس کے بعد امریکہ معمول کے مطابق
عالمی کسی کردار میں واپس نہیں آئے گا اور اپنے آپ کو محدود کرے گا امریکہ کے اندر۔ البتہ جو نئی پالیسی ہوگی اور نئی پریورٹی ہوگی امریکہ کی، وہ ہوگی انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا تحفظ۔ اب اس کے لیے البتہ فوجی کارروائی، فوجی حملے، فوجی وسائل، ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ یا پریزیڈنٹ بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیاں نہیں بلکہ 3 دہائیاں جو ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ امریکہ کو ان عالمی جھگڑوں میں فوج کشی، لشکر کشی میں کچھ نہیں ملا اور اس سے نقصان ہوا ہے اور امریکہ کا چہرہ مسخ ہوا ہے، امریکہ کا کردار بھی مسخ ہوا ہے۔ یہ اٹلانٹک کونسل کے یورپ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں جی، اور ان کے ماہر ہیں انٹرنیشنل تعلقات کے۔ انہوں نے ان کا بھی تبصرہ موجود ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک تقریر کی ہے اور تقریر میں اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اب جو عالمی مبصر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی لبرلزم کی سب سے واضح تردید ہے جو صدر نے کی ہے جی، اور خاص طور پہ، اور دوسرا یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کے اس بیانیے کو کہ امریکہ کو امریکہ تک محدود اور امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے اور امریکہ کو جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تگڑا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے اندر کافی مسائل آ چکے ہیں، سب سے معاشی مسائل بھی موجود ہیں اور وہاں پہ جو نسلی فسادات بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں اور رائٹ لیفٹ پہ بھی مسائل موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہ افغانستان کے بعد تو معاملہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ برطانیہ جو ہے، جو سب سے بڑا ان کا فرنٹ مین ہے اور ہر جگہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب امریکہ کو سپر پاور کہلانے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ سٹیٹس برقرار رہا ہے افغانستان میں فوجی شکست کے بعد۔ یہ برطانیہ میں باتیں ہو رہی ہیں، یورپی یونین ہاتھ کھینچ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے امریکہ کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ یورپ کو اپنے مفادات کا تحفظ خود دیکھ کے کرنا چاہیے۔ وہ بھی اس کو شکست کہہ رہا ہے اور کافی تنقید کر رہا ہے۔ ایون پریزیڈنٹ بائیڈن خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی، یہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس میں امریکہ کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ایک نیا نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب اس میں بحث شروع ہو چکی ہے اور بڑے بڑے نامور جو پروفیسر ہیں، تجزیہ کار ہیں عالمی، اور خاص طور پہ امریکنز، وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں پروفیسر مارکویٹ بھی ہیں، ڈائریکٹر چارلس فرینکلن وہ بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی بات کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ لیکن ان شارٹ قصہ مختصر یہ ہے کہ امریکہ اپنے کردار کو کم کرنے کے بارے میں واضح طور پہ ایک یو ٹرن یا نئی پالیسی کے تحت نئے نیریٹو کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے، اور اسی طرف اشارہ کیا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں امپورٹنٹ ہوگا، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ نئے بلاک، نئے اتحاد بن رہے ہیں عالمی سطح پہ، اور پاکستان نے، اور اس پہ زیادہ تر جو نیا کانسیپٹ ہے وہ ریجنل بلاکس کا ہے کہ علاقائی اتحاد بنیں گے، اور اسی لیے یہ افغانستان کا معاملہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے، کولڈ سرد جنگ جسے کہتے ہیں جی، وہ تو رہے گی، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ امریکہ ساروں کو کھلی چھٹی دے دے، وہ تو نہیں کرے گا، شرارتیں جاری رکھیں گے، لیکن اس کا طریقہ بدل جائے گا، اور اس میں فوج کشی کے بجائے انڈائریکٹ معاملات پراکسیز کے ذریعے سرد جنگ کے زمانے کی طرف شاید یہ واپس جانے والا زمانہ۔ تو پاکستان بھی اسی
دنیا میں رہتا ہے جی. اور شاید یہی وجہ کہ پاکستان کو آج کل فون بہت آ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، وزیر خارجہ کو فون بھی بہت آ رہے ہیں اور ڈیلیگیٹس بھی بہت آ رہے ہیں، وہ خواہ مغربی ممالک ہوں، یورپین ممالک ہوں یا پھر ہمارے اسلامی بھائی ہوں. سب کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کے محمد بن سلمان ولی عہد ان کا فون آ چکا، وزیر اعظم عمران خان کی قطر کے امیر سے بات ہو چکی، اور مغربی ممالک کے تو بہت سارے لوگ وزٹ بھی کر چکے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کا وزٹ کر چکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو یہ سب بے سبب نہیں ہیں، بلکہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.